جی غلام مرزا۔ جی مدثر سر بالکل سمیع ابراہیم صاحب پر جو حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے فوراً بعد بہت سی پاکستان بھر سے بلکہ دنیا بھر سے کالز کا سلسلہ جاری ہے. مختلف لوگ یہاں پہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. ابھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مرکزی رہنما شہباز گیل جو ہیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے کی ہے سمیع ابراہیم صاحب کی، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ جو صحافیوں پر حملے ہیں روز بروز یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ انہوں نے بھی بہت زیادہ کنڈیم کیا تھا، عمران خان صاحب نے بھی کنڈیم کیا تھا، اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا بلکہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. آج پھر ایک آزادی صحافت پہ حملہ ہوا اور کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ دیکھیے یہ بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹس ہیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں. پاکستان کی ایک تاریخ ہے، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا خواب دو وکیلوں نے دیکھا تھا. مین ایک انصاف پسند لوگوں نے اس کا خواب دیکھا تھا اور اس کو بنایا تھا. پھر پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کوئی راتوں رات خود سے نہیں بن گیا تھا. پاکستان بنانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے صدیوں جد و جہد کی تھی. ہاں ظاہری بات ہے جب وہ جد و جہد ہو رہی تھی، جنگ آزادی کی ساری وہ آپ کی ساری ایک چل رہی تھی موومنٹ، اس ٹائم اس کی فائنل ڈیسٹینیشن ابھی معلوم نہیں تھی، لیکن آزادی کی وہ تحریک تھی. پھر علامہ اقبال نے وہ ڈیسٹینیشن مسلمانوں کو فراہم کی، اور اس دو قومی نظریے کے تحت جس میں ہم آزادی کے ساتھ اپنی بات کر سکیں، آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد جو ہے ان کو ایکسپریس کر سکیں، اور یہاں پر اقلیتیں بھی آزادی کے ساتھ رہ سکیں. اس مینیفیسٹو کے اوپر یہ ملک بنا تھا، اس پرومس کے اوپر یہ ملک بنا تھا، اس وعدے کے اوپر. اور اس ملک کو جس دھاگے میں پرویا گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا دھاگا تھا، جس کا مطابق یہ تھا کہ جو حکومت ہے وہ صرف اللہ کی ذات کی ہے اس ملک کے اوپر، اور نیچے جمہور جو ہے، جو عوام ہے، وہ چلائے گی، کیونکہ حتمی طاقت اللہ کی مانی گئی جس کی بیس کے اوپر یہ ملک بنایا گیا. اور جمہور کو پھر اللہ کا نائب یہاں پر بنایا گیا اس ملک کے اندر جو اس ملک کو چلائے گا. یہ کام صاحب کو آج ہم نے دیکھا کہ ایک ایسے معاملات میں اس طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا، ٹرانسجینڈر، جن کو تمام لوگ ہم قابل رحم سمجھتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آج جن لوگوں نے بھی یہ پلاٹ کیا اس سارے سین کو، اس میں آج ایک ٹرانسجینڈر کا استعمال کیا گیا اور وہ ان کو بھیک دینے لگے تھے. بڑے دریا دل ہیں، کبھی کوئی شخص یہاں پہ آئے، ان کے پاس باہر آئے تو پوری طرح اس کی خدمت کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. اس کے باوجود ایک دم سے وہ حملہ آور ہوا، اور حالانکہ ان کے سٹنٹ پڑ چکے ہیں اور سینے کے اوپر جان بوجھ کے اس طرح سے مکے برسائے گئے کہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، سانس رکنا شروع ہوا. تو یہ جو لوگ اس طرح کے انوالو کیے گئے ہیں، یہ کس کی حرکت لگتی ہے؟ کون لوگ ہو سکتے ہیں اس سارے معاملات کے پیچھے؟ دیکھیے جیسا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کیوں بنا تھا، کیسے بنایا گیا تھا، وہ اس لیے بتا رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی ہسٹری میں یہ سب کچھ ہوتے نہیں دیکھا. ہم نے ضیاء کا ماشاء اللہ بھی دیکھا یہاں پر. میں تو ظاہری بات چھوٹا تھا، لیکن ہم نے پڑھا، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس کا جو آخری حصہ ہم نے دیکھا شروع کے حصے میں، کہ اگر کسی کو کوڑے مارے گئے تو پتہ تھا کون کوڑے مار رہا ہے، پتہ تھا کس قلعے میں کون لے کے جا رہا ہے. یہ جو پہلی دفعہ گنڈا گردی شروع ہے کہ ایاز امیر صاحب جن کی 75 سال عمر ہے، بالکل ان کے ساتھ وہی واردات جو ہوئی وہی ریپیٹ ہوئی آج سمیع صاحب کے ساتھ. ان کو بھی اسی طریقے سے مارا گیا، ان کے منہ پہ مکے مارے گئے، ان کے کپڑے پھاڑے گئے. آج ان کے ساتھ بھی کپڑے بھی پھاڑنے کی کوشش تھی، اور اسی طریقے سے ان کی چسٹ کے اوپر زیادہ مارا گیا، سینے پہ، دل کی سائڈ پر زیادہ مکے مارے گئے، کیونکہ ان کی میڈیکل ہسٹری شاید معلوم ہوگی کہ ان کے سٹنٹ پڑے ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کسی نے وہاں گولی مارنے کی بات بھی کی کہ ان کو مار دیا جائے. یہ کیونکہ آپ کو کوئی کیمرہ مین نکل آئے شاید، یا کوئی اور لوگ تھے، تو جس کی وجہ سے بیچارے جان بچا کے وہاں سے ان کو نکالنے میں آپ کے لوگ یا یہ خود کامیاب ہوئے، اور اوپر انہوں نے اپنے دفتر میں پناہ لی واپس آ کے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تھانے کی دیوار کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام آباد کے قلب میں ہو رہا ہے. پہلے ایاز امیر کے ساتھ ہوا،
پھر عمران ریاض کے ساتھ ہوا دن دہاڑے، اور اس کو اسلام آباد کی حدود میں پکڑا گیا اور حکومت نے کہا کہ نہیں پکڑا گیا. سب نے نظر آیا کہ اسلام آباد ٹول پلازا کے اندر ان کو اس جگہ پر پکڑا گیا، رینجرز کی گاڑیاں موجود تھیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا سمیع ابراہیم صاحب کی اب باری آ گئی ہے. مجھے ویسے یہ سلسلہ رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. یہ رکتے ہوئے مجھے اس لیے سلسلہ نظر نہیں آ رہا کہ جو گناہ کیا انہوں نے اتنا بڑا کیا ہے، جو انہوں نے لٹیروں کو یہاں پر بٹھا دیا ہے ایک بیرونی سازش کے تحت، وہ اتنا بھیانک گناہ ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے سب کو. اور اس کے ساتھ جو انہوں نے انلیش کر دی اپنی لوٹ مار اور مہنگائی، وہ دونوں چیزیں اتنی مشکل ہیں کور کرنا. اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی پا دو، ان کے اوپر تشدد کرو، ان کو جو ہے وہ انسیکیور کر دو، اور وہ اپنی سیکیورٹی کی بات کرنا شروع کر دیں. ان کی یہ جو ساری سازش ہے اس کے اوپر بات نہ کریں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوں گی آنے والے دنوں میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوں گی. تو یہ سلسلہ مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے رکنے کا کہ ہماری جو آزاد عدلیہ ہے وہ آج رات ہی 12 بجے دوبارہ عدالت کھولیں. جو سمیع صاحب کے ساتھ ہوا، اور اگر ایاز امیر کے دن عدالت کھل جاتی تو تب بھی یہ کام رک جاتا. اگر آج عدالت کھل جائے تو تب بھی یہ کام رکے گا. عدالت کھلے، اس علاقے کی ساری CCTV فوٹیج لی جائے، اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، انویسٹیگیٹ ہو، یہ پتہ چلے کون لوگ کہاں سے چلے. اس یہاں پر موبائل فونز ان کے پاس ضرور ہوں گے جس سے وہ ویڈیو بنا رہا تھا شخص، وہ ماسک لگا کے کھڑا تھا بالکل ویڈیو بنانے کے لیے. اور دوسرا ٹرانسجینڈر جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑی دیر سے یہاں پر، وہ پتہ نہیں ٹرانسجینڈر ہے نہیں ہے، انہوں نے عورتوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ بڑی دیر سے وہ شخص عورتوں کے کپڑے پہن کے یہاں کھڑا تھا. جیسے یہ باہر ہوئے تو وہ حملہ آور ہوئے. تو یہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، اس کی تحقیق ہو. صحافیوں کو بولنا پڑے گا، اس ٹائم صحافی سائیڈ نہ لیں. میرا مشورہ ہے کہ اس ٹائم یہ نہ سوچیں کون کس کے ساتھ ہے. اگر آج ایاز امیر، آج عمران ریاض، آج ارشد شریف، آج اگر صابر شاکر، اگر آج سمیع ابراہیم، آج اگر آپ کے جمیل فاروقی اور دوسرے جو صحافی ہیں، اگر آج ان کی باری ہے تو پھر کل جو ہے وہ سب کی باری ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے ARY کے جرنلسٹ ہیں یا بولٹ ٹی وی کے جرنلسٹ ہیں، دونوں کے اوپر جس طریقے سے اس ٹائم تشدد چل رہا ہے، اور آپ کے اسپیشلی جو اونر ہیں بولٹ ٹی وی کے شیخ صاحب، وہ ایک مڈل کلاس سے نکلا ہوا بندہ ہے، زمین سے نکلا ہوا بندہ ہے بالکل. وہ مڈل کلاس فیملی سے وہ ترقی کر کے یہاں تک پہنچا. اگر آپ اس شخص کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈرا لیں گے ان کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ یہ کوریج بند کریں. اسی طرح ARY کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو اگر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ابھی تک ڈرنا ہوتا تو بولٹ ٹی وی کے اونر جو شیخ ہیں وہ ڈر چکے ہوتے ابھی تک. اگر وہ نہیں ڈرے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی آواز بتانا چاہتے ہیں عوام تک. اگر وہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو آپ انہیں عدالت میں لے جائیں. تو ان پر کتنا پریشر ہے اس کا بھی مجھے پتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ARY پہ کتنا پریشر ہے اس کا بھی ہمیں پتا ہے. تو یہ دو ٹیلی ویژنز کو اگر آج ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو دوسرے ٹیلی ویژنز اور اخبارات یہ جمع خاطر رکھیں کہ کل آپ کی باری آنی ہے. کیونکہ کسی نہ کسی آپ کے اندر، صحافی تو آپ بھی ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کا بھی دل دھڑکنا ہے بات کرنے کو. ابھی اگر آپ نے اپنے جذبات دبائے ہوئے ہیں تو کس دن آپ کے جذبات بھی پھڑکنے. وہ صحافی نہیں ہے جس کے جذبات نہ ہوں کہ وہ سچی بات کرے. تو جس دن آپ کے جذبات ہونے ہیں پھر آپ کو پھینٹا پڑنا ہے. تو یہ جو تحقیر کی جا رہی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی، آئین کی، یہ جو تحقیر کی جا رہی ہے علامہ اقبال کے ویژن کی، یہ جو تحقیر کی جا رہی ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی، یہ تحقیر جو صحافیوں کی جا رہی ہے، پاکستان کی عدالتوں کی جا رہی ہے، پاکستان کے جمہور کی جا رہی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کو روکنا پڑے گا. لیکن رکے گا یہ تب جب ہم سارے آواز بلند کریں گے. اگر ہم سارے سوچیں گے یہ سمیع کی باری ہے، ابھی تو یہ فلاں کی باری ہے، تو پھر یہ سب کی باری آئے گی. چیئرمین صاحب کو جیسے یہ پتہ چلا انہوں نے مجھے انسٹرکشن دی کہ میں ابھی سمیع صاحب کے پاس پہنچوں. ان کی چیئرمین عمران خان صاحب کی یہ انسٹرکشن تھی کہ ان کا حال احوال پوچھا جائے. ان کو جو بھی ہماری پارٹی کی طرف سے ایک سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے، ظاہری بات یہ ہمارے ناقد بھی رہے، ہماری ان سے لڑائیاں بھی رہیں، میری اپنی ان سے بہت ساری ٹیلی ویژن کے اوپر نوک جھوک رہتی ہے، لیکن وہ نوک جھوک بات کرنے کے حد تک رہتی ہے. آپ کو سمیع ابراہیم کی، آپ ویلاگ کریں سمیع ابراہیم کے خلاف. آپ کو لگتا ہے سمیع ابراہیم غلط صحافت کر رہے ہیں، آپ کہیں سمیع ابراہیم بہت بری صحافت کر رہے ہیں، زرد صحافت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں، جو مرضی کہیں، سمیع ابراہیم آپ کو جواب دیں گے. صحافی کی بات کا جواب دلیل سے اور جواب سے دیں. لیکن اس کا اگر آپ گریبان پکڑیں گے، اگر آپ اس کو تھپڑ ماریں گے، مکے ماریں گے، جان سے مارنے کے لیے بندوقیں اور گولیاں نکالیں گے، یہ مہذب معاشروں میں نہ ہوتا ہے، نہ آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اس کو بس کر دیں مہربانی کر کے.
جی آپ نے دیکھا کہ ابھی شہباز گل صاحب نے جس طرح فرمایا کہ جتنی بھی آپ اختلاف کرنے کی کوشش کریں